بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، جیسے ہم نے دیکھا اور سنا، اور میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا پہلے۔ زیادہ تر پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد، آپ کہہ لیجیے کہ میجورٹی، اس فیصلے کو سراہ رہی ہے، اور وہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں چیف جسٹس کا۔ اور ایک ہی ان کی سوچ اور نعرہ ہے، وہ یہ کہ یہ فتح ہے آئین کی، یہ فتح ہے انصاف کی۔ اور چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال صاحب، ان کا یہ عمل اور خود ان کی ذات قابل تحسین ہے، اس لیے کہ انہوں نے آئین کی برتری کو اپنے پریشر وغیرہ کے باوجود اپہولڈ کیا، اور یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی بھلائی آئین کے اوپر چلنے سے ہی ہے۔ یہ تو ہے ایک عام آدمی کی فیلنگ، لیکن دوسری طرف حکومت، جو کہ پبلک کی سپورٹ انجوائے نہیں کرتی ہے، جو کہ ایک مائنورٹی حکومت ہے، مائنورٹی سپورٹ کے ساتھ بنی ہوئی حکومت ہے، اور وہ ہر حالت میں الیکشن سے بچنا چاہتی ہے، عوام کی سوچ، ان کی خواہشات کو کچلنا چاہتی ہے، ان کا ریئیکشن بھی سامنے آ گیا۔ پہلا ریئیکشن جو تھا وہ یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر کی طرف سے آیا کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں، یہ آئین کے منافی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، آئین اور آئین کی وضاحت سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے، لیکن یہاں وزیر اعظم یا ان کے اپنے چیلے چانٹے جو ہیں وہ وضاحت کرتے ہیں۔ سو پہلا تو یہ انہوں نے اٹیک کیا کہ ہم اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ جو وزیر انصاف ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے فرمایا کہ یہ عجلت میں کیا گیا فیصلہ، یہ قانون کے تقاضے پورے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ بصورت پارلیمنٹ میں تقریریں بھی کی، اور سب جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جو اس صورتحال سے ذاتی طور پہ مستفید ہو رہے ہیں، جس میں مولانا کے بیٹے، مولانا فضل الرحمان کا بیٹے، اور اسی طرح بلاول وغیرہ، انہوں نے اس فیصلے کو ریجیکٹ کیا، فیصلے کے اوپر تنقید کی، اور کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ اب صورتحال آگے دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہے، الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوگا، گورنمنٹ سپورٹ کرے گی، اور اس میں الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ اپنا ایک مشاورتی اجلاس بلایا ہے۔ وہ کیا مشاورت کرتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ بھی دیکھا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حکومتی ریئیکشن جو ہے وہ باغیانہ ہے۔ جو آئینی ماہرین ہیں، قوانین جو ماہر قانون ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی ایسا رائٹ نہیں ہے، کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہ کرے اور یہ کہے کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، نہیں مانتے۔ یہ حکومت کر نہیں سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی حرکت زرداری صاحب کے وقت میں ہوئی تھی، وزیر اعظم نے یہی کام کیا تھا، جبکہ اس وقت یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، اور سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ سوئٹزرلینڈ میں جو مقدمہ چل رہا تھا وہ بند کروا دیا گیا، اس کے لیے خط لکھا جائے کہ وہ دوبارہ اس پہ کام شروع کیا جائے۔ لیکن وزیر اعظم نے وہ خط نہ لکھا، بالآخر اس کو توہین عدالت کا کیس بنا، اور اس میں یوسف رضا گیلانی کو سزا ہوئی، جس کی بنیاد پہ ان کو فارغ کر دیا گیا پرائم منسٹرشپ سے۔ اور یہ جب صورتحال ہوئی تو اس وقت جو کلیدی رول پلے کیا تھا وہ پی ایم ایل این تھی، میاں نواز شریف تھے، جو بار بار کہتے تھے کہ یہ سزا یافتہ ہے، اپیل اگر کرتا بھی ہے تو اپیل کا فیصلہ بعد میں دیکھا جائے گا، اب اس کو گھر جانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے یوسف رضا گیلانی کو، کیونکہ وہ سزا لے چکا۔ تو ایک رستہ تو یہ ہے کہ یہ عدالت جو ہے وہ اس امپلیمنٹیشن کے لیے پاکستان کے عوام سے طاقت حاصل کرے، سپورٹ لے، اور پھر ہاتھ ڈالے ان لوگوں پہ جو کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن کیا
اس اسنا میں یہ حکومت خاموش رہی. اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں تو وہ بڑے خوفناک قسم کے بیانات ہیں جو ان کے لوگ دے رہے ہیں. مریم جو کہ ہمیشہ بڑے اگریسو رہی ہے، اس کے بیانات پھر ہیں، اور اس نے اس بینچ کے اوپر بہت بڑا سنگین الزام لگایا ہے کہ یہ ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے، یعنی پی ایم ایل این کو یا میاں فیملی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہی رول اپنایا ہے جو اس زمانے میں اس ٹرائیو نے، یعنی ثاقب نثار، جسٹس کھوسا اور جنرل فیض حمید کا نام وہ لیتی ہیں کہ انہوں نے کیا. اپنا قصور، اپنی کرپشن، اپنے جو بھی معاملات ہیں جس میں کہ جعلی ڈاکومنٹس وغیرہ بنا کے پیش کرنا عدالت میں، یہ ساری چیزیں شامل تھیں، اور حدیبیہ پیپر مل والا کیس اور یہ سارا کچھ، اس کا وہ ذکر نہیں کرتے. وہاں پہ لندن میں انہی فلیٹس میں رہ رہے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں دیا. بہرحال وہ ایک ایشو. میں نے بتایا کہ پرائم منسٹر کے بیانات آپ نے اس نے ریجیکٹ کر دیا، یعنی میاں شہباز شریف نے. میاں نواز شریف نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی لندن میں، اور آپ ستم ظریفی دیکھیے کہ یہاں عمران خان موجود ہے، اس کی تقریروں کے لائیو کوریج کو اس کی اجازت نہیں کہ وہ لائیو کوریج جو ہے وہ ان کی تقریروں کا کیا جائے. پاکستان کے چینل جو ہیں ان کے اوپر عمران خان کی تقریر نہیں دکھائی جا سکتی. لیکن میاں نواز شریف جو کہ ایک سزا یافتہ مفرور آدمی ہے، جس کو جو عدالت کو مطلوب ہے، وہ وہاں سے تقریر کرتا اور پاکستان کے تمام چینلز پہ دکھائی جاتی. یہ وہ تضاد اور وہ چیزیں ہیں جو کہ اس حکومت کے اخلاقی دیوالیہ پن اور لا قانونیت کی طرف مائل طبیعت کو ظاہر کرتے ہیں. بصورت میاں صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دیں ان میں ایک تو انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دی کہ انصاف کی توقع نہیں تھی ان لوگوں سے، اور دوسرا پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا کہ اگر پارلیمنٹ نے زندہ رہنا، اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کو مزاحمت کرنا ہوگی. پارلیمنٹ کیسے مزاحمت کرے گی؟ قانون تو آگے انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پہ جو بہت بڑا سکم ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بلڈوز کرتے ہیں، قانون وغیرہ بناتے ہیں، ورنہ اس پارلیمنٹ کی حیثیت کچھ نہیں. پارلیمنٹ آج کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے جب اس میں ملک کی تقریباً 70% آبادی ریپرزینٹ نہیں کی جا رہی، اس کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، تو آپ اس کو پارلیمنٹ کیسے کہیں گے؟ لیکن ستم ظریفی یہاں پہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ان حرکات پہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو ان کو روکا جا سکے اور ان کو ایسے غلط کاموں سے، غیر قانونی کاموں سے روکا جائے. بہرصورت یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اور جو میاں صاحب نے میسج دیا کہ مزاحمت، اس کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کال دے سکتی ہے، وکلا یہ وہ لوگ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ مل کے چڑھائی بھی کر سکتے ہیں، یعنی جس طرح پہلے 1500 لوگ لے کے جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو بھگایا تھا، اب پھر یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. سو یہاں پہ ایک تو یہ ایشو. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کھیل اس لیے ہے کہ صرف ایک آدمی کو یہ پاور میں واپس لانا چاہتے ہیں. شرم نہیں آتی جب یہ باتیں میں سنتا ہوں ان لوگوں سے؟ ان کو شرم کسی کو نہیں آتی کہ آج عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک لوگ کو جج نہیں لانا چاہتے، کوئی اور نہیں لانا چاہتا، پاکستان کے عوام لانا چاہتے ہیں. اور یہ حقیقت آپ کو پتہ ہے. منافقت سے آپ بات کریں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ حقیقت آپ کو پتہ ہے، تبھی تو آپ الیکشن کی طرف نہیں جاتے. ورنہ اپنے ملک کے عوام کو جا کے فیس کرنا، اس میں کیا غلطی ہے؟ اگر آپ کو پتا ہوتا کہ آپ الیکشن جیت سکتے ہیں تو آپ تو دھڑا دھڑ الیکشن کروا رہے ہوتے. لیکن اسی وجہ سے نہیں کروائے جا رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں، انہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہوا ہے. آپ امیجن کریں اپنی حیثیت کو. آپ 13 پارٹیاں ہیں، آپ پی ایم ایل این 13 پارٹیوں کا ایک حصہ ہے. بڑی پارٹی ہوگی جو کچھ بھی ہوگا، لیکن یہ مل کے 13 پارٹیاں ایک قوت کی شکل میں سامنے ہیں، اور 13 پارٹیاں بھی اس حال میں اس وقت ریجیکٹڈ ہیں. ان کے اپنے 13 پارٹیوں کے پاس بھی اتنے ووٹ نہیں ہیں مل کے کہ وہ ایک پارٹی کا مقابلہ کر سکیں.
اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس ایک شخص کو پاور میں لانے کا سارا شاخسانہ ہے. پاور میں لانا اس کا رائٹ ہے، پاکستان کی عوام کا رائٹ ہے. اس کا ہے یا نہیں؟ پاکستان کی عوام کا رائٹ ہے کہ وہ ایک ناجائز حکومت کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ لے کے آئیں. کوئی بھی حکومت جو کہ ووٹوں کی یا لوگوں کے ضمیر خرید کے بنائی جائے گی کسی سازش کی بنیاد پہ، وہ جائز نہیں کہلائے گی. سو اس وقت پاکستان کے عوام میں ایک شعور موجود ہے اور وہ اس کو لانا چاہتے ہیں. سو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو افواہیں ہیں ان میں دو چیزیں اور بھی چل رہی ہیں. افواہیں درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی، لیکن چونکہ تجزیہ نگار موسٹلی کیا سرائیاں کر کے اور کچھ کو بعض کو کچھ تھوڑی بہت انٹرنل تھنکنگ کی انفارمیشن بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ان 3 ججز جنہوں نے کہ یہ فیصلہ سنایا ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں. ریفرنس میں جھوٹ بولا جائے گا کوئی مطلب، ورنہ تو ان کے کردار پہ، ان تینوں ججز کے کردار کے اوپر تو کوئی آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے. ان کے خلاف اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن ریفرنس جو ہے اس کی وقت اس طرح بن جاتی ہے کہ اگر ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں آ جائے تو پاسبلٹی ہے کہ حکومت کے حمایتی ممبران کی تعداد زیادہ ہو اور پھر غلط ریفرنس اچھا برا درست ہے یا نہیں وہ ریفرنس تھرو ہو جائے اور 3 ججز کو اس کی سزا دی جائے. اب یہ اس میں رکاوٹیں دو ہیں. ایک تو یہ کہ صدر مملکت نے یہ ریفرنس آگے بھیجنے ہیں، کیا وہ ان ریفرنسز کو منظور کرتے ہیں؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ان کے اوپر کوئی ایسی پابندی ہے کہ ہر حالت میں انہوں نے وہ ریفرنسز بھیجنے ہیں؟ وہ اس کے اوپر کیا آبزرویشنز دیتے ہیں، کیا سٹیٹمنٹ دیتے ہیں؟ سو ایک تو وہ رکاوٹ اس گورنمنٹ کو سامنے نظر آئے گی. دوسرا ایشو ہے پاکستان کی وکلا کمیونٹی کا. بہت بڑی تعداد وکلا کی جو ہے وہ حکومت کو اجازت نہیں دیتی یا حکومت کے ہم خیال نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ہائی ہینڈڈنس کرے اور پورے جوڈیشل سسٹم کو، ہمارے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ کا یعنی ٹاپ کا جوڈیشل سسٹم ہے اس کو برباد کر کے رکھ دے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہی ججز جو کہ باغی ججز تھے، جو حکومت کے ساتھ تھے، جن کی پولیٹیکل افیلیشنز تھی، وہ بیٹھے ہوں گے اور کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو آئین اور قانون کی روح پہ ہو. وہاں پہ آج بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل افیلیشنز وہ حاوی ہیں اور کل بھی ہوں گے. سو یہ اس میں رکاوٹیں نظر آتی ہیں، لیکن حکومت کی پوری کوشش ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہے. اور ویسے بھی رانا ثناء اللہ نے اس چیز کی انڈیکیشن بھی دی تھی ایک انٹرویو میں کہ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ریفرنسز دائر کیے جائیں. سو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ وہ ججز جنہوں نے آئین کا ساتھ دیا ہے ان کے اپنے وجود کو خطرات لاحق ہوں. پھر ایک بات اور بھی سننے میں آ رہی ہے کہ حکومت ایمرجنسی لگا دے گی. ایمرجنسی کی حقیقتاً کنڈیشنز تو ملک میں موجود نہیں ہیں. ایمرجنسی چیلنج بھی ہو سکتی ہے. اگر یہی جج موجود ہیں تو ایمرجنسی اگر چیلنج ہوئی تو ختم بھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ صدر مملکت نے ایمرجنسی کا آرڈر ایشو کرنا ہے پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ. وہ بھی جائزہ لے سکتے ہیں حالات کا اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ ایمرجنسی کی کنڈیشنز ہیں. سو اس میں بھی کچھ مذاکرات ہیں. لیکن سب جو قیاس آرائیاں یا جو کچھ بھی سننے میں آ رہا ہے اس کی بنیاد ایک چیز ہے، اور وہ ہر آدمی جو کہ اس وقت حکومت کے سرکلز کو دیکھ رہا ہے یا ان سے تھوڑی بہت انفارمیشن حاصل کر رہا ہے، ان کی قیاس آرائیوں کی بنیاد ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کسی بھی صورت میں نہیں کرانے. چنانچہ الیکشن سے بچنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزریں گے. یہ وہ صورتحال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صورت، کوئی بھی ایسی سچویشن بن جائے، وہ سپریم کورٹ پہ حملے کی ہو، وہ ایمرجنسی کی سچویشن ہو، یا وہ یہ جو بینچ ہے اس کے اوپر ریفرنسز دائر کر کے ان ججز کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، کچھ بھی ان تینوں میں سے ہو،
کرائسس ملک میں پڑیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ پبلک رسپانس بھی خاصی سٹرونگ آئے. سو لگتا یہی ہے کہ حکومت کے اس غیر دانشمندانہ قدم کی وجہ سے اور اس ایک انتہائی غلط سوچ کی وجہ سے ملک کے اندر سٹیبلٹی شاید نہ آ سکے. دعا تو یہی ہے کہ یہ سب لوگ ہوش کے ناخن دیں اور اداروں کو برباد کرنے کی بجائے اپنی خواہشات جو ہیں ان کو کنٹرول کریں اور ملک کا خیال کریں. اگر ہم ملک کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے بحران ایک ختم ہوگا تو دوسرا بحران شروع ہو جائے گا اور بحرانوں سے نکلنے کے لیے پھر آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.